لیکن ایک بندے نے ذرا منظم ہو کے دعویٰ کیا، اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا، تابع دار تھا، اور وہ کہتا تھا میرے آنے کے دو مقصد ہیں، معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، دو مقصد ہیں۔ ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں، معاذ اللہ، پہلا اس کا آنے کا مقصد وہ بیان۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ دین سارا باقی ہے، موجود ہے، قرآن، حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں، جہاد نہیں کرنا، کفر کے خلاف لڑنا۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کے ماننے والوں کو مرزئی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد، ان دونوں میں فرق ہے۔ عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو یہ کافر ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں، اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا، موج کریں، لگے رہے، ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن والا کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے، لیکن دین میں رخنا ڈالتا ہے، نیا عقیدہ گھڑتا ہے، وہ مرتد ہے، اس پر سختی کرنے کا حکم ہے۔ مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ایک نیا نبی مانتے ہیں، اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا، کہتے ہیں ذلی نبی ہے، بروزی۔ نوکھا فلسفہ سنیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے، کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں حضور کا۔ اور بیوقوف، جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں، اور تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، کانا ہے بیچارہ، مرزا کانا تھا، ایک آنکھ اس کی سلامت، اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے، استادوں نے روک دیا، کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی، یہ لفظ بھی نہیں کہنے، اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا۔ کہا حضور پھر کیا کہیں؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو، اتنی گنجائش ہے، یہ تو لو دو چار جملے ہیں، جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو، کانا شانا کہہ لیا کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی اس شخص نے، منظم، اور یہ رکی نہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزائی ہو گیا ہوں، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، فٹافٹ بلا لیتے ہیں۔ تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں، پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کروں گا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں۔ لوگ کٹھے ہونے لگے نا، ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں، ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے پنجابی کا، میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے، پنجابی کا مزاج، اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح، اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا۔ یہ مداریوں کا زمانہ ہے، جو اچھی مداری لگا لے، شور شار اچھا کرے، اس کے گرد لوگ، جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا، پھونک ماری تو گر گیا، پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا، کوئی مداری دکھائے صحیح، مداری کا دور ہے۔ اس نے بھی مداری لگا لی، میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا، میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا، کبھی وہ مجدد ہو گیا، پھر کہنے لگا میں امام مہدی ہوں۔ پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی،
تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا، تو لہذا میں آ گیا ہوں، معاذ اللہ۔ پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں، پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں، بروزی، میں سایہ بن کے آیا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی، پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی۔ کسی شخصی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پھر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی کی۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں جو بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہیں ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزئی ہیں، جو گندے نظریات کے حامل لوگ، جو طرح طرح کی، آپ کو نہیں پتا، ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا، بچہ ایف ایس سی کرے صحیح، جائے جدھر مرضی، بی ایس سی کرے بس وہ، اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو، تو میں کیا مانے چاہے نہ مانے، سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا؟ نہیں مانتی سائنس تو نہ مانے، کیا اس میں حرج ہے؟ ایک حکیم صاحب بڑے پرانے بڑے سیانے کہنے لگا جی میں 2-3 امراض کا علاج کرتا ہوں، اس میں ایک کھانسی بھی ہے، چند قطرے شراب کے ڈال کے میں دوائی بناتا ہوں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو گند کہا ہے اس میں کبھی شفا ہو سکتی، سارا زمانہ بھی کہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں شفا ہو سکتی، جو پیشاب سے زیادہ پلید ہے اس میں بھی کبھی شفا ہو سکتی ہے۔ تو سائنس مانے، حکمت جو مرضی کہے۔ ڈاکٹر روز کہتے ہیں کزن میرج سے مسائل بنتے ہیں، قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے۔ رسول پاک علیہ السلام نے سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا۔ اگر مسائل بن سکتے ہوتے تو رسول پاک کبھی یہ کام کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روز ڈاکٹر کہتا ہے آپ پتہ کرنے جائیں بیماری کہاں سے لگ گئی، آپ کے خاندان میں تو کسی کو نہیں تھی، فلانے کو تو نہیں تھی، سسرال میں میکے میں۔ بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک کو دوسرے سے لگ سکتی، تو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہیں بے شک ہماری طبیعت مان سکتی؟ ہم کوئی کچے نظریات کے لوگ ہی نہیں، یہاں تو بندے فٹافٹ ایسے ہو جی وہ سنا تھا اس نے کہا تھا، کیا مطلب ہے؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ختم ہو گئی بات۔ جو مرضی کو کہتا، پھر عقیدہ مضبوط زبردست، ایک منٹ کے لیے بھی ہلنے کی ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب نے دعوے کر دیے، لوگ کٹھے ہونے لگے، انگریز کی پشت پناہی تھی، اور اس نے سب سے پہلا اٹیک ان لوگوں پہ کیا جو سردار کہلاتے تھے، چودھری کہلاتے تھے، زمیندار تھے۔ غور کریں جو بات سمجھا رہا ہوں۔ اس کا سب سے پہلا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ مرزے کا سب سے پہلا اٹیک، قادیانیوں کا سب سے پہلا جو حربہ تھا وہ چودھری لوگ تھے، بڑے لوگ، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ ان لوگوں پہ قبضہ جمایا جائے گا تو باقی جو عوام ہے اس کو قریب کرنا آسان ہو۔ بڑے بڑے ذمہ داروں پہ، جگیرداروں پہ، مالداروں پہ، رئیس لوگوں پہ اس نے پھندے ڈالے، قابو کیے، اور ایک جمعیت تیار کر لی۔ پھر جب لوگ کٹھے ہو گئے اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، علماء نے اس کو کئی دفعہ بلایا، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر صاحب نے فرمایا کسی میدان میں سامنا تو کر، گفتگو تو کر، پر وہ سامنے آنے کو تیار۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا سامنے تو آ، نہ کہیں سامنے تو آ تو صحیح۔ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کے صاحبزادے فرمانے لگے تو ایسا بے ایمان ہے، سامنے کیوں نہیں آتا؟ باہر تو نکلنا، آ تو صحیح۔ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہر میدان میں سامنے آ جاتے تھے، ہر میدان میں۔ لیکن نا نبی دنیا میں تبلیغ کرنے آتے ہیں، کشتی کرنے نہیں آتے۔ مولانا حامد رضا صاحب نے وزیر خان مسجد میں تقریر کی، اعلیٰ حضرت کے شہزادے تو فرمانے لگے ہم تو اس رسول کے ماننے والے جو ہر میدان میں سامنے رہے۔ نبی پاک باہر نکلے تو رکانہ پہلوان بکریاں چرا رہا تھا، کھیت میں تھا، کہنے لگا میں نبی تب مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مزاج نرم و نازک تھا، ہاتھ پھول سے زیادہ نرم ہوتے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے تھے، نرم و نازک وجود تھا، مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرا دل کیا میں آگے بڑھ کے کہوں تو بیوقوف ہے،
کبھی کشتیوں کے ساتھ بھی تبلیغ ہوئی ہے؟ بیوقوف ہے تو؟ کہتے وہ کہنے لگا جی میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ آئے، کوئی مجھے گرا نہیں سکا، اگر آپ گرا دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہتے رسول پاک نے آستینیں چڑھائی، فرمایا چل آجا کشتی کر لیتے ہیں۔ تو آ صحیح میدان میں نکل، میرے رسول پاک نے آستین چڑھائی، تامت مبارک کو سمیٹا، فرمایا چل آجا آجا۔ ہر میدان میں رسول پاک تشریف لائے، نبی پاک سامنے ہوئے، حضور نے اس کو داؤ لگانے کا موقع دیا، کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگتا، کبھی پیچھے آتا، کبھی دائیں۔ جب بھاگ بھاگ کے حضرت بلال کہتا ہے وہ بھاگ رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کیا بات ہے، سرکار ہنس رہے تھے کہ چل چل یار ٹھیک ہے بھاگ دوڑ لے۔ جب بھاگ دوڑ لیا تو میرے نبی پاک نے بازو سے پکڑا، 2-3 دفعہ لایا تو زمین پہ گر گیا۔ حضور نے پکڑ کے اٹھایا، فرمایا میں صرف گرانے نہیں آیا، میں تو اٹھانے آیا ہوں۔ کھڑا کیا تو کہنے لگا نہیں آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا دیر کوئی نہیں ہوئی، تو دوبارہ آ جا، کوئی عرض نہیں، آ جا دوبارہ سے۔ دوبارہ آیا تو میرے حبیب نے 2 دفعہ ہلایا تو پھر جا گرا۔ کہنے لگا نہیں ابھی بھی میں سنبھل نہیں سکا تھا۔ فرمایا کوئی عرض نہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے، تو دوبارہ آ جا۔ اب کہ جب آیا نا تو حضرت بلال کہتے ہیں وہ دستے مبارک جن کو میں تھامتا تھا تو لگتا تھا پھول تھام لیے ہیں، ان ہاتھوں سے حضور نے اٹھا کے فضا میں بلند کیا اور حضور نے دھڑام سے زمین پہ گرایا تو کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوا، کہنے لگا اے محبوبہ جو تیرے ہاتھ میں طاقت ہے وہ تیری نہیں، وہ خدائی طاقت ہے، وہ خدائی طاقت ہے، خدائی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام ہر میدان میں، علماء نے کہا تو نکل تو صحیح، پر کبھی باہر نکلا فوت کہاں ہوا تھا؟ پتا نا آپ کو فوت کہاں ہوا تھا؟ جی چلو مینوں تے دسن دی لوڑ ہی نہیں، تہاڈے تے سارا پتا ہے ہوتا، باتھ روم میں مرا وہ، باتھ روم میں، اور آج تک لوگ باز نہیں آئے، ان کی عبادت گاہیں ہیں، بڑے چکر ہیں۔ اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں، نیا بہانہ، کہتے ہیں جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے۔ اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہے آپ کے، اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ، ان کا کیا کفر اسلام سے، کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے؟ سورۃ اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے، یہ حال ہے۔ بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے؟ اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے، امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی قیامت تک کافر، اور بدترین کافر ہے، ہلکے پھلکے کافر بھی نہیں، سپرلیٹر ڈگری ہے، زبردست قسم کے کافر ہے، چھوٹے موٹے بھی نہیں، آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں جی۔ ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری، اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے، نہیں جی نہیں نرمی کرنی، ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے۔ مذہب کے معاملے میں سارے حسن اخلاق کے قائل ہیں، سب اخلاق کے قائل ہیں، نرمی کرو ٹھیک ہے، سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے، ووٹ برابر کے لے لو، وہاں کہتے ہیں نہ دیے تو لڑائی بھی ہوگی، ناراضگی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ دنیا داری کے معاملے میں سختی اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو، وہ بدترین مشرکین ہیں، انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے۔ وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے نماز، مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں، تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے، تو نرمی کر رہا ہے۔ اور پھر اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھیں، فرشتہ آتا تھا وہی لے کے، اس کا نام تھا ٹیچی، ٹیچی اپنی کتاب میں لکھا ہے، نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھ کے اس نے بھی ایک فتویٰ دیا، ایک بی بی تھی نام تھا محمدی بیگم، کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے۔ پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں ہی کرتا رہا، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح۔ کیسا آسمانوں پہ نکاح ہوا تھا، پھر زمین پہ ہو سکا؟ ایسا بدبخت آدمی، ایسا بدبخت، اور اس کو جو خوابیں آتی تھی بڑی نرالی تھی۔ 15 روپے کا ملازم تھا، وہ ماہانہ 15 روپے ملتے تھے، سیالکوٹ میں ملازمت کرتا تھا۔ جب یہ اس نے ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا تو موجیں لگ گئی۔ میں نے کہا کہ مداری کوئی بھی کرے تو لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں، سیدھی سیدھی بات، صاف ستھری بات تو اتنی جلدی ہضم ہی نہیں نہ ہوتی لوگوں کو۔ تو اس نے جب وہ کہتا مجھے خواب آئی ہے، خواب کیا آئی ہے؟ کہتا وہ میرے پاس کوئی آنے والا آیا تو مجھے ہزاروں روپے دے گیا ہے۔ جب بھی اس کو خواب آئی کوئی ہزاروں روپے کی آئی، دولت کی آئی،
मुल्ला रूमी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। मुल्ला रूमी कहते हैं कि एक बादशाह था, तो उसके जमाने में एक बंदे ने ना नबूवत का दावा कर दिया। उसने कहा मैं भी नबी हूं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। बादशाह बड़ा समझदार था, सियाना बंदा था। उसने कहा इसका पस मंजर तो पता करो, कोई पागल तो नहीं, कोई घर में झगड़ा तो नहीं रहता, इसका भूख का सताया हुआ तो नहीं, क्योंकि इस तरह के बंदे मुख्तलिफ दावे करते फिरते हैं। पता किया, मालूमात की, तो लोगों ने आके बादशाह को बताया कि ना कुछ नहीं ना तो 15-15 दिन इसको रोटी नहीं मिलती बेचारे को। बड़े कारोबार किए हैं, चमका कोई नहीं, तो इसने कहा चलो ये वाला काम करते हैं, मशहूर तो हो जाएंगे ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। बादशाह ने कहा चलो ठीक है बुलाओ। उसको बुलाया तो बादशाह कहने लगा इसको बावर्ची खाने में ले जाओ और जितने खाने पक सकते हैं ना पका के इसके सामने रखो, सुबह शाम इसे रोटी खिलाओ। 15 दिन ना 2 हफ्ते बड़ा खूब खाना खिलाया उसको, जबरदस्त अच्छी तरह से सैर होके रोटी खिलाई। तो मुल्ला रूमी कहते हैं 15वें दिन बाहर निकाला, बादशाह के सामने पेश किया। तो बादशाह कहने लगा ओ माज़अल्लाह दावा करने वाले कि मैं नबी हूं, को नया पैगाम आया तेरे पास के नहीं, कोई नया इल्हाम, को नया पैगाम? कहने लगा जी बिल्कुल आया है। मैं कहा सुना। कहने लगा मेरे पास नया पैगाम आया है कि तू जहां पहुंच गया यहां से निकलना नहीं, अब तूने यहीं रहना है, ये मुझे हुक्म हुआ है, लिहाजा अगर तू हुक्म अदूली करेगा तो नाफरमान हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है मैं तेरी बात समझ गया हूं, रोटी तुझे 3 वक्त मिला करेगी लेकिन तू घर जाके रहे। आज के बाद इस तरह का कोई दावा, पेट के हाथों मजबूर होकर लोग दावे करते हैं। और फिर जो इनके साथ होते हैं ना वो भी बहुत सारे पेट के हाथों मजबूर होते हैं, तनख्वाहें लग जाती हैं, और जब किसी की तनख्वाह लग जाती है फिर प्रोपेगेंडा करना उसकी जिम्मेदारी होती है, शोर करना जिम्मेदारी, राय आमा हमवार करना उसकी ड्यूटी होती है। मिर्जे ने बहुत सारे लोग बतौर तनख्वाहदार वहां रखे, फिर ये तहरीक चली, 1 2 4 नहीं दर्जनों लोग इसमें शहीद हुए, जगह जगह रसूलुल्लाह के गुलामों ने सल्लल्लाहु। और बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, दीन की कोई तहरीक चलती है तो ना सियासतदान निकलता है, ना जागीरदार, ना सियासतदान, ना वडेरा, ना कोई और, इल्ला माशाअल्लाह। दीन की तहरीक चलती है तो ना ये लाख लाख रुपया लेने वाले नाथ खां बाहर निकलते, ना जो बड़ी गद्दियों पे जद्दी पुश्ती पीर बैठे हैं वो बाहर आते, वो उलमा और मशाइख जिनका दीन से रिश्ता है। अगर पीर जमात अली शाह साहब निकले तो खाली पीर नहीं थे, आलिम दीन भी थे। अगर पीर मेरे अली शाह साहब निकले तो खाली पीर नहीं, बहुत बड़े आलिम थे। हुज्जतुल इस्लाम निकले तो खाली पीर नहीं, आलिम थे। ये उलमा निकलते हैं, मार खाते हैं। एक आलिम ने मार नहीं खाई, 2 ने नहीं खाई, दर्जनों ने खाई, हजारों और सैकड़ों ने खाई। उलमा ने कुर्बानियां दी, जेलों में बंद हुए। अल्लामा महमूद रजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को पकड़ के लाहौर के किले में बंद किया गया और अंग्रेज ने इस कदर सख्त सजा दी कि अल्लामा को बांध के खत्म नबुव्वत की तहरीक चलाने के जुर्म में उल्टा लटका के तो नीचे तूड़ी डाल के और चीजें डाल के धुआं जला दिया गया। उनके नाक में धुआं जाता था, सारी जिंदगी दमे के मरीज रहे, 2-3 बातें भी खोल के नहीं कर पाते। इस कदर ज्यादा अजियत दी गई उलमा को, इस कदर ज्यादा। अल्लामा अब्दुल अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते काटने वाले जानवर हमारी शलवारों में डाल के नीचे से बांध दिया जाता था, कहा जाता था अब खत्म नबुव्वत की बात करो, लेकिन कोई शख्स भी 1 मिनट के लिए भी पीछे हटने को तैयार, कुर्बानियां देकर, कुर्बानियां इन बेईमानों को काफिर करार दिलवाया। और फिर बतले हुर्रियत इमाम वक्त हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी को सजाए मौत का हुक्म हुआ। मौलाना अबुल असनाद आला हजरत के खलीफा थे, उनके साहिबजादे सैयद खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को सजाए मौत का हुक्म हुआ कि मिर्ज़ाइयों के खिलाफ इन्होंने अलम बुलंद किया, वो तो पाकिस्तान बना। फिर जद्दोजहद शुरू हुई, फिर जोर हुआ, फिर अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पूरे जोर और शोर के साथ तहरीक चली। आखिर मजबूर हुए उस दौर के वजीर आजम भुट्टो साहब मजबूर हो गए और कहा ठीक है सवेरे मैं मिर्जे के पोते को बुलाता हूं, आप असेंबली में बैठ के बात करें, उनसे गुफ्तगू करें। अगर हम कौमी असेंबली के मेंबरान ने देखा वाकई झूठा है तो हम उन्हें अक़लियत करार दे देंगे। अल्लामा नूरानी हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद थे
اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے، اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی تھی، امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا، اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے، لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا، کرائے کا۔ لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے، سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے تھے، کہتے 2 ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا، گھر میں جگہ نہیں۔ تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں، تو آپ فرماتے لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے، اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے، میں جانوں اللہ رسول جانے، میں بھکاری بن کے نہیں جینا چاہتا، خودداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں، تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا تھا۔ ساری رات میں مصلی پہ بیٹھا رہا، کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی، آنکھ لگی تو بات بن گئی۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ، 2-3 نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئے۔ فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا، جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی 10 کروڑ روپیہ بریف کیس میں بند کر کے لائے، اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے، بیانہ، یہ آپ بیانہ پکڑ لیں، اور باقی پیسے بعد میں، سنا ہے مکان بھی کرائے کا ہے، سنا ہے آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، یہ بیانہ لے لے باقی بعد میں آئے گا۔ علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھل گیا اور اس میں کروڑوں روپے بکھر گئے۔ مجھے کہنے لگے پیسے دیکھ کے تو آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ بچوں کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے، پیچھے بھی پلٹ کے دیکھنا ہے۔ تو نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے کہا ہاں میں وصول تو کر لیتا، پر تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے، ایمان بیچنا اتنی تھوڑی قیمت، میری تو رات زیادہ قیمت لگ گئی ہے، بڑی زیادہ قیمت، میں تو بک گیا ہوں پہلے سے۔ کہنے لگے آپ کی کیا قیمت لگی ہے؟ فرمانے لگے رات میں درود پڑھتے پڑھتے سویا ہوں تو مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور نبی پاک نے تھپکی دے کے کہا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو کہنے لگے جس کی قیمت محمد عربی لگائے کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ سویرے میدان لگے گا اسمبلی میں، اور میں اسمبلی کے فلور پہ ثابت کروں گا تم کل بھی بے ایمان تھے، آج بھی بے ایمان ہو، قیامت تک تم بے ایمان ہی رہو گے۔ جتنا مرضی پڑھ جاؤ، لکھ جاؤ، جتنی مرضی بڑی عبادت گاہیں بنا لو، جتنا مرضی شور کر لو، اور جتنے مرضی کینیڈا اور امریکہ تمہارا ساتھ دے لے، ہمارے رسول آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت۔ آپ فرماتے ہیں سویرے وہ آیا، بڑے زور سے آیا، کبھی انگریزی بولتا کبھی کوئی بولی بولتا، لیکن احمد رضا کے دروازے کا ایک فقیر ایک بات ہی کرتا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ جو وار وار سے پار۔ کہتے ایک اور مولوی صاحب بھی آئے میرے ساتھ مناظرہ کرنے، ان کی اپنی کتاب سے نکل آیا کہ نبی پاک کے بعد آخری کوئی اور نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، اپنی کتاب سے، ان کے دارالعلوم بانی، دارالعلوم بنانے والے کی کتاب سے نکل آیا۔ تو مولوی وہ مرزا کہنے لگا تم نے بھی تو لکھا ہے، ہم نے کہا یہ بھی بے ایمان ہے، اعلیٰ حضرت کہہ چکے ہیں یہ کافر ہے، یہ بھی تمہاری طرح کا ہی ہے ظالم، لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کافر قرار دے دیا گیا۔ کفر تو ہو گیا، اقلیت تو ہو گئی، لیکن وہ آج تک اپنی حرکتوں سے باز۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں یہ کتنے غلط ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں۔ بھائی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی، چودھری صاحب تھے، گفتگو ہوئی تو کہنے لگے جی ختم نبوت نہیں مانتے تو ختم ہو گیا مسئلہ، اللہ ناراض ہو جائے گا، ختم نبوت نہیں مانتے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے کہا جناب کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگے 4، زمین کتنی؟ 20 کلے، کتنے کتنے آئے بولیے؟ تو میں نے کہا ایک نیا بندہ آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، تو آپ راضی ہیں؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ، آپ راضی ہو جائیں گے؟ بولے نہیں تو چپ کر کیا کھڑا، چل کوئی نہیں، 4 بھی بن رہے تھے 5 بھی بن لینے، ہو جائے گا ایسا؟ عجیب بندے ہو، جو کام جو تمہارا بیٹا نہیں، جب تم اسے بیٹا ماننے کو تیار نہیں تو جو اللہ کا نبی نہیں، وہ میدان میں کھڑا ہو گئے میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں، تو یہ کس طرح قابل قبول بات ہے؟
اور ایک بھائی سگے بھائی کو جائیداد دینے کو تیار نہیں تو ایک اور آ کے شامل ہو جائے کہ مجھے بھی شامل کر لو، چلو کوئی نہیں فرق پڑتا، اتنی زمین ہے ابے کی، اتنی زمین ہے ابا جی کی، مجھے بھی شامل کر لو، تو لوگ تو قتل کر دیں گے کہ جب تو ہے نہیں تو ہمارا بھائی بنتا کیوں ہے؟ او خدا کے بندے، عجیب فلسفہ حیات ہے، عجیب زندگی ہے، فٹافٹ ہی لوگ مان لیتے ہیں۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی، سب نے اپنے اپنے دلائل دیے ختم نبوت پہ، ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب حضور کہہ گئے جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے، جو بن سکتے تھے جن میں صلاحیتیں تھی، حضور نے فرمایا علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو ہو اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون، جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی۔ فرمایا ابو بکر میری ساری امت سے افضل ہے، افضل ہے پر نبی نہیں ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو کانا شانہ اٹھ کے آ گیا ہے، ادھر قادیان کا رہنے والا، اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مان لو، چلو پورا نہ مانو، ذلی مان لو، بروزی مان لو، کوئی حیا ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے سیانے بندے ان کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلیل کتنے، ان کے اندر خباثت کتنی پائی جاتی ہے۔ میرے رسول پاک امت کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، نبی پاک کی امت نے اپنے اپنے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے انوکھی بات ہی کر دی، انوکھی بات۔ ایک شخص ان سے کہنے لگا چل کے دیکھو تو صحیح، ملے تو صحیح۔ آپ فرمانے لگے دفع کرو، جنہ اندر عشق ہے رچیا اونا نہیں پج جانا، پاویں سونے ملن ہزارہ آسا نہیں یار بٹونا۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ضرورت ہی نہیں، ہمارے رسول نے کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ باقی آ رہے ہیں یہاں خیرات لینے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ بھی کرنے کی اور سن لیں۔ یہ یاد رکھیں بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور سامنے والے نے اسے یہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے تو دلیل مانگ لیا، یہ تو تھوڑا سا متفق ہوا ہے۔ تماشا دیکھنے کے لیے بھی اگر کہا نا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل لا، کوئی معجزہ، تو یہ لفظ کہنے والا بھی بولیے دائرہ اسلام سے کیوں مانگی تو نے دلیل، کیا ضرورت پڑی تھی، کیوں تو نے ایسا کہا؟ اتنا متفقہ عقیدہ ہے کہ تو مانگ، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چل کچھ کر کے دکھا، یہ بھی تیرے لیے جائز ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں تو نے سوچ کیسے لیا؟ طریقت کے اندر تو غیر کی مداخلت قابل قبول، اللہ نے توحید کا ہر جگہ خیال رکھا، رسالت کی وحدانیت کا ہر جگہ خیال رکھا۔ اللہ ایک، قرآن ایک، اسلام، نبی ایک، باپ، استاد، کوئی کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت، کیسے لوگ مداخلت کر لیتے ہیں فٹافٹ۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے، تدریس ہوتی تھی، خواجہ صاحب کو بٹھا کے درس تصوف، درس قرآن، درس حدیث دیتے تھے۔ یوں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے، ایک بڑے نورانی چہرے والے خوبصورت بزرگ اندر آئے، بڑی تازگی، بڑا پیار، بڑی مٹھاس ان کے آنے میں۔ جب وہ آئے تو حضرت شمس العارفین اٹھ کے ملے، ماتھا چوما، پیار ہوا، 2-3 منٹ گفتگو ہوئی تو گفتگو میں بڑی نورانیت، بڑی خوبصورتی، بڑی رانائی، بڑی ٹھنڈک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے۔ چند لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھے باہر نکل گئے۔ حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی، فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ شاگردوں جانتے ہو کون تھا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا خضر علیہ السلام تھے، مجھ سے ملنے آتے ہیں اکثر، اور ابھی گلی میں ہوں گے، کسی نے ملنا ہے تو مل لو۔ دوڑ کے گئے سارے لوگ ملاقات کرنے، بھاگے گئے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا مہر علی تم نے نہیں ملنا؟ کہنے لگے حضور نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور میں اسے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے، اسے نہ ملوں جسے وہ ملنے آتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے ان سے مل کے؟ آپ سے ملوں گا جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتی ہیں، جنہ تنام وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں پج جانا، پانے پاویں سونے ملن ہزاراں ایسا نہیں یار بٹونا، ضرورت ہی نہیں۔ ایسے حسین محبوب کے بعد
کسی اور جگہ نظر جمانے کی طبیعت ضرورت نہیں، توجہ نہیں، خیال نہیں۔